اور نیوز اپڈیٹ آپ نے جانی. کیپٹل پوائنٹ میں مزید موضوعات پر بات کرتے رہیں گے, لیکن مدثر جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ آج ہم چمکتے ستاروں کی بھی بات کریں گے کیپٹل پوائنٹ میں. اور یقیناً یہ چمکتے وہ ستارے نہیں جو حال بتاتے ہیں, لیکن یہ حال کے وہ ستارے ہیں جو آنے والا جو مستقبل ہے اس کو روشن کر رہے ہیں. اور اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں جناب وہ موجود ہیں پاکستان کے رائزنگ سٹارز روما سیدین, انعام علی سیدین, اور ان کے ساتھ ہیں ان کے بھائی سبحان علی سیدین. یہ ہمارے اسٹوڈیو میں آج بڑی رونق لگی ہوئی, اور ان کے فادر جو ہیں غلام سیدین وہ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑے قابل فخر ہیں ان کے والد بھی. لیکن جو کارنامہ اصل ہے وہ ان بچوں کا ہے, اور بچوں کا کیا کارنامہ ہے وہ آپ ہی شروع کریں گے. بالکل جی, ہم بات کرتے ہیں جب بھی کارناموں کی تو عارفہ ضرور ہمارے ذہن میں آتی ہیں, عارفہ کریم ہمارے ذہن میں ضرور آتی ہیں, کیونکہ آج وہ ہمیں موجود نہیں ہیں, لیکن ایک انسپریشن وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئی ہیں. اور پاکستان میں ایسے بہت سارے بچے ہیں جنہوں نے اس انسپریشن کو آگے بڑھایا. انہی میں سے 3 بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو سیدین سبلنگز بھی کہا جاتا ہے. اور سب سے پہلے ہم روما سے شروعات کریں گے. سرٹیفائیڈ مائکروسافٹ پروفیشنل ہونے کا اعزاز انہوں نے حاصل کیا صرف 9 سال کی عمر میں. روما تھوڑا سا اپنے بارے میں بھی بتاؤ. میرا نام روما سیدین ہے اور میں مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ آئی ٹی پروفیشنل ہوں. میری انسپائریشن عرفہ کریم تھی. جب میں کمپیوٹر پہ بیٹھی تھی تو جب میرے بابا کمپیوٹر پہ بیٹھے تو مجھے شوق تھا کہ میں بھی بیٹھوں, تو انہوں نے میری برتھ ڈے میں مجھے ایک لیپ ٹاپ گفٹ کیا, اور میں بہت خوش ہوئی کہ مجھے پہلی دفعہ کسی نے مجھے لیپ ٹاپ گفٹ کیا. اس کے اندر میں نے کافی پہلی دفعہ پکس کی اور پھر میرے بھائیوں نے وہ ڈیلیٹ کر دی تھی. تو میں بہت انہی بھائیوں نے ڈیلیٹ کی. تو بہت شرارتی ہوا کرتے تھے. میری ڈالز ہوتی تھی انہیں توڑ دیا, اور پھر جس میں مجھے دکھ ہوتا تھا انہی چیزوں میں ان کو خوشی ہوتی تھی کہ رو رہی ہے, بہت مزہ آ رہا ہے. تو میرے بابا کے دوست انہوں نے مجھے ریکور کر کے دی تھی. اس کے بعد عرفہ کریم کی ڈیتھ ہوگی, تبھی سے میری انسپائریشن عرفہ کریم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیسے خیال آیا, بلکہ والد سے بھی ان کے بات کریں گے. غلام سیدین صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے لیپ ٹاپ کا تو ان کو گفٹ کر دیا, لیکن اس کے بعد یہ پروسیس کیسے سٹارٹ ہوا اور کیسے آپ نے سوچا کہ ان کو بھی مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل بنانے کے حوالے سے آپ جو ہے پریکٹس کروائیں ان کو. سب سے پہلے بہت شکریہ کہ مجھے آپ نے اس پلیٹ فارم کے اوپر کچھ بولنے کا موقع دیا. جیسا کہ روما نے آپ کو بتایا ہے کہ چھوٹی جب تھی اس کو میں نے ایک لیپ ٹاپ اس کی برتھ ڈے پہ دیا, تو بھائیوں نے یہ کام کر دیا. تو ایک دوست ہے اس نے ڈیٹا ریکور کر دیا, تو اس میں روما کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. ٹھیک, روما کے ساتھ میں ہمیشہ بات کرتا تھا کہ یہ دیکھو یہ عرفہ کریم ہے, یہ پاکستان کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے, کیا آپ ان جیسی نہیں بن سکتی. تو جب وہ کر رہے تھے کہ اس کے بعد یہ نیٹ کے اوپر بیٹھنا شروع ہو گئی, اس نے اس کو دیکھا کہ اس نے کیا کیا ہے, کیسے کیا ہے اور کب کیا ہے. تو یہ بڑی پریشان تھی. اس کے بعد جب عرفہ کی ڈیتھ ہوئی تو یہ بیمار ہوئی, اور اس کے بعد ریلی جو ہے نا یہ اس سے کہا کہ نہیں اب میں عرفہ کے خوابوں کو آگے لے کے جاؤں گی. اور آج جو ہے اگر میرا خیال ہے کہ ایک بہت پرانا پی ٹی وی کا انٹرویو ہے, ہم وہ دیکھ رہے تھے کہ اس میں اس نے کہا تھا جی میرا ریکارڈ میں چاہتی یہ ہوں کہ میں ایک ایسا ریکارڈ بناؤں جو میں نے بنایا ہوا ہے. میرا ریکارڈ میرا چھوٹا بھائی بریک کرے, اس کا ریکارڈ اس سے چھوٹا بھائی بریک کرے, اور وہی چیز جو ہے نا روما نے آج کر دکھائی. ایکسلنٹ روما, اور روما کا جو ریکارڈ ہے وہ فوراً ہی بریک کیا. انعام علی سیدین نے میرے ساتھ موجود ہیں. انعام آپ تو بہت شرارتی لگ رہے ہو, آپ نے کہا کہ بہن کو ویسے تو بہت تنگ کرتا ہوں, یہ ریکارڈ اس نے کیوں بنا لیا, اس میں بھی اس کو بیٹ کروں گا. اس سے پہلے انہوں نے ڈیلیٹ کی. میرے خیال ہے بات کر رہے تھے انسپیریشن کی, انسپیریشن کے ساتھ ساتھ جو انٹرسٹ ہوا کو ریکور کرنے سے, تو یہ شرارت نہ کرتے تو شاید آج یہ ریکارڈ بھی نہ بنتا اور یہ ریکارڈ بھی نہ بنتا. بالکل ٹھیک ہے. تو انعام بیٹ کر کے کیسا لگا بہن کا ریکارڈ؟ بیٹ کر کے تو مجھے اچھا فیل ہوتا کہ میں نے اپنی بہن کا ریکارڈ بیٹ کیا. بیسیکلی یہ مجھے میری بہن نے ہی سکھایا کہ مائکروسافٹ کی سرٹیفکیشن کیسے کرتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے بھی سکھاؤ تو میں تمہارا ڈیٹا کا نہیں چیرا کروں گا. تو اس نے مجھے سکھایا, تو اس کے بعد پھر میرے بھائی نے کیا. لیکن چھوٹے میاں جو ہیں وہ سب سے سبقت لے گئے. سبحان علی سیدین, ینگسٹ آف آل دی سبلنگز. جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا لو جی بہن کا ریکارڈ انعام نے توڑ لیا, اب انعام کا ریکارڈ بھی میں نے توڑنا ہے, اور سب سے کم عمر میں اس نے جو ہے یہ حاصل کیا. صرف 7 سال کی عمر ماشاءاللہ اس نے کیا ہے. جی آپ بتائیں گے سبحان کی کیا کیا کیا. سبحان 7 سال کی عمر میں مائکروسافٹ پروفیشنل, کیسا لگتا ہے؟ بڑا مزہ آتا ہے. اسکول میں مجھے یہ بتاؤ, اسکول میں فرینڈز تمہیں کہتے ہوں گے they all look up to you نا, وہ کہتے ہوں گے سبحان آ رہا ہے بھائی, بہت لائک بچہ ہے, سب دوستی بھی کرنا چاہتے ہوں گے. نہیں کیسا لگا سبحان کہ جب آپ نے ریکارڈ توڑا, پہلے آپ کی بہن نے ریکارڈ توڑا, پھر بھائی نے, پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں چھوٹے میاں جو ہیں وہ سبحان نہیں صرف سبحان اللہ ہیں پورے نا, تو پھر آپ نے وہ ریکارڈ توڑا, تو کیسا فیل گھر میں کیسا فیل ہوا؟ بابا نے ان کو تو لیپ ٹاپ دیا, آپ کو جب آپ نے ریکارڈ بنایا کیا دیا آپ کو؟
مجھے پاپا نے بھی مجھے بھی اپنا ایک لیپ ٹاپ دیا. میں بہت کنفیوز تھا. اب میری بھی ایک چھوٹی بہن ہے, اب وہ میرا ریکارڈ نہ توڑ دے. آپ کنفیوز ہے, خوش نہیں اگر وہ ریکارڈ توڑ دے گی. اگلی بار ہم دیکھیں کہ بابا کو یہاں سے اٹھا دیں اور آپ کی چھوٹی بہن کو یہاں بٹھائیں اور چاروں بہن بھائی ادھر بیٹھ کے ہم سے بات کر رہے ہوں. یہ زیادہ اچھا نہیں لگے گا کہ وہ آپ کا ریکارڈ توڑ دیں؟ میں اس ہنسنے کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. اچھا, شاید افریدی کے ریکارڈ والی بات, یہ چاہ رہے کہ لمبے عرصے لیکن یہاں پہ جو کمپٹیشن نظر آ رہا ہے انتہائی ہیلدی کمپٹیشن ہے. اگر ہم بات کریں تو ایک طرح سے بہن بھائیوں کے درمیان میں, اور یہ کریڈٹ بہت حد تک ان کے والد کو جاتا ہے. مدثر, آپ نے کیسے یہ سوچ آپ کے اندر, ماشاءاللہ ایک بچے کی تعلیم اور اس کے اخراجات یہاں پر برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. غلام سعیدین صاحب, تو آپ نے ماشاءاللہ چاروں بچوں کو, کیا اس کے اوپر کتنے اخراجات آتے ہیں, کچھ اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا. اس کے اوپر کسی کے کوئی اخراجات نہیں آتے ہیں. آپ کے گھر میں یا دنیا کے یا پاکستان کے ہر ایک گھر میں کوئی نہ کوئی کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ تو ضرور ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس نیٹ ہے تو وہاں پر آپ سمپل جائیں کہ جی مائکروسافٹ کی سرٹیفکیشن ہیں کیا کیا, اس میں ڈیولپمنٹ بھی ہے, ڈاٹ نیٹ بھی ہے. ان کو شوق تھا نیٹ ورکنگ کا. صرف ہمیں یہ ہوتا ہے پیرنٹس کو کہ جی ہم نے موقع دینے ہیں بچوں کو. دنیا کا کوئی بھی بچہ جو ہے, میں اکثر یہ پلیٹ فارم کے اوپر کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بچہ بھی دنیا کا کوئی بچہ بھی بیوقوف نہیں ہوتا. وہ جس طرح ایک بلینک سی ڈی یا ایک ہارڈ ڈسک ہوتی ہے, اس کے اندر جس طرح کا آپ نے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یا اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے, سیم ویسا ہی وہ آپ کو رزلٹ دے گا. تو صرف یہاں پر ضرورت یہ تھی کہ میں نے جو سوچا ان کو بچوں کو میں نے ماحول پرووائڈ کیا. لیکن غلام سعیدین صاحب, آج کل تو والدین اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ پک اینڈ ڈراپ کا بھی ٹائم نہیں ہوتا بچوں کے پاس. پھر گھر میں ایسی توجہ دینا, اتنا وقت آپ نے کیسے نکالا, یہ بھی بتائیے گا. بہت سارے پیرنٹس سن رہے ہیں. ہر ایک کے پاس ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک, صبح ناشتے سے لے کے اسکول چھوڑنے تک کا 1 گھنٹہ ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ 24 گھنٹوں میں سے ہر دنیا کا والدین جو ہے نا, وہ چاہتا ہے کہ یار میرے بچے بہت اچھا پڑھیں, میرے بچے بہت خوبصورت لگیں, میرے بچے بہت اچھا کھانا کھائیں. مگر صرف اور صرف یہ چیز ہم نے دکھانی ہے اور بتانی ہے لوگوں کو کہ آپ ان کو کوالٹی کا 1 آور صرف دے دیں. وہ چاہتے کیا ہیں ان سے سنیں. اور آپ کے درمیان ایک جو بیسک ٹرائی اینگل ہے نا, جو میں نے سمجھا, جو ہم نے اپلائی کیا اپنی فیملی کے اوپر, کہ ٹیچر, بچے اور پیرنٹس, ان تینوں کا آپس میں کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. کنٹریبیوشن ہو جائے تو اس کے بعد جو حالات ہیں وہ ان بچوں کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں. یہ کچھ کتابیں ہیں روما, یہ کیا ہیں, یہ کیا چیزیں ہیں, اس سے پڑھتے ہیں آپ, یہ کیا چیزیں کیا بتائیں تو صحیح, ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں. یہ ایک لیب مینول میں ہم بہن بھائیوں نے بنایا تاکہ ہمارے جیسے اور بھی بچے آئی ٹی کی فیلڈ میں آ گئے ہیں. یہ ایک کلک بیس بک ہے جو بہت جلدی پبلش کریں گے ہم لوگ. جی آپ لیں, جی کتاب بھی آ گئی, ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کتاب ناظرین یہ لیب مینول ہے, تو یہ اگر ہم یہ کیمرہ جو کلوز کر سکیں, یہ دکھا سکیں, ایک یہ بک ہے اور ایک یہ ساتھ میں اور ہے. یہ جی آپ پکڑے نا ادھر, یہ اور یہ دیکھیں ادھر, یہ والی بھی ہے, اس کی یہ بھی کتاب ہے, اور یہ سسٹم ایڈمنسٹریشن, اور یہ ان تینوں بہن بھائیوں نے خود مرتب کی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیب مینول ہے ان بچوں کے لیے جو اس حوالے سے مزید انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ بھی ایک دن مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنلز بن جائیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان 3 بہن بھائیوں نے خود بھی یہ کارنامہ انجام دیا, اور اب دیگر بچوں کے لیے ایک مثال قائم کرتے ہوئے انہوں نے اس بک کی جی پبلشنگ کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے. اچھا روما, مجھے یہ بھی ذرا بتاؤ کہ اب آپ کے جو ایکسپینسز ہیں, کیونکہ ایک دم سے اعلانات ہو جاتے ہیں جب اس قسم کی کوئی اچیومنٹ سامنے آتی ہے, تو ہمارے پاس یہ خبر تھی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ کہا کہ جی آپ کے سارے اخراجات جو ہیں وہ لوگ برداشت کریں گے. کچھ ہوا بھی یا صرف خبریں ہی تھیں؟ بس صرف خبریں تھی, لیکن جیسے بس میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آپ وعدے کرتے ہیں قوم سے, پوری ملک سے جو وعدے کرتے ہیں انہیں نمایاں کریں. ایک چھوٹے بچوں سے وعدے سے وہ مگر گئے, پوری قوم سے جو وعدے کیے ہیں قوم پوری منتظر ہے, یہ بھی وعدہ اسی نظر ہو گیا ہے. ان کے والد سے بھی بات کرتے کہ کیا وجہ تھی, پھر آپ گئے نہیں ہیں. لیکن اس سے پہلے انعام سے میں, انعام آپ نے ریکارڈ توڑ دیا ہے, آپ کا بھی ریکارڈ ٹوٹ گیا, اب آئندہ بننے کا کیا ارادہ ہے, بڑے ہو کے کیا بل گیٹس کو اب اس کو چیلنج کر رہے ہیں, کس کو چیلنج کرنے کا ارادہ ہے, بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ بڑے ہونے کے تو دور کی بات, ابھی میں ایرونیٹک کے اوپر کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ میں اپنا ایک ایروپلین, چھوٹا سا ایروپلین دنیا میں لانچ کروں گا. چھوٹا ایروپلین کتنے سائز کا, اتنا ہوگا کہ میں آ جاؤں اس میں؟ جی چلیں بالکل ٹھیک ہے. اور میں پوچھنا چاہوں گی سبحان سے بھی, سبحان آپ کا کیا ارادہ ہے بڑے ہو کر؟ بڑے ہونے کا میرا بھی کچھ ارادہ نہیں ہے, میں تو اسی ایج میں میں چاہتا ہوں کہ میں ایک سافٹ ویئر پروگرامر بنوں. ایکسلنٹ. اور روما سے بھی یہ جاننا چاہیں گے, روما آپ کے کیا خواب ہیں؟ آپ یہ نہیں پوچھوں گے کہ بڑے ہو کر, ابھی بتا دو کیا پلانز ہیں. میں ایتھیکل ہیکر بننا چاہتی ہوں تاکہ اپنی ملک کی ویب سائٹس کو سیو کروں.
Oh my God, ये ऐसी जबरदस्त टर्मिनोलॉजी रोमा आपने यूज कर दी है एथिकल हैकर की, और आजकल इतने मसाइल देखने में आ रहे हैं। बल्कि मुदस्सिर, आज की खबर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का और जो पीएम ऑफिस है वहां से जो ट्विटर का अकाउंट है, रोमा इस पर भी जाएंगे, वो ट्विटर का अकाउंट कोई पिछले 14 मंथ से चल रहा है और उसको सब, इवन कि मरीम नवाज साहब अभी उसको एंडोर्स कर रही है। तो इस हवाले से भी कुछ करें, फेक ट्विटर अकाउंट, ये सारे के सारे हैकिंग जो है ना वो भी बंद हो जाए। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कितने घंटे रोमा पढ़ती हैं आप? क्यों बहुत पढ़ना पड़ता है, ऐनक भी आपको तो लग गई है पढ़ते पढ़ते ही, और क्या बहुत ज्यादा पढ़ती हैं? ये शरारतें भी करती हैं? क्योंकि शरारतों में तो यहाँ रिकॉर्ड्स बने हुए मुझे नजर आए। शरारत मेरा जो एक्सपीरियंस है, शरारतें वही बच्चे करते हैं जिनका जो एक्सपीरियंस हो, जो इंटेलिजेंट हो। क्योंकि अगर आप देखें किसी लाइक सिंपल से बच्चे को, मासूम सा हो और बस वो कोने में खड़ा रहता है, उसका ना उसका दिमाग चलता है, वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है पेरेंट्स की वजह से। उनके पेरेंट्स कहते हैं कि बस अब तुमने स्कूल जाना है, बस 100% मार्क्स लेने, इनकी तरह बनो, ये करो, तो बच्चा बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है ना। तो मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों पे इतना ज्यादा बर्डन ना डाला करें आप लोग। इतनी बड़ी बड़ी बातें इस उम्र में तो नहीं अच्छी लगती है। यकीनन जो है ये बहुत बड़ी सियासतदान बनेंगी। इनाम से भी पूछते हैं, इनाम शरारतों के अलावा आप क्या करते हैं? शरारतों के अलावा हम खेलते हैं, हम पढ़ते भी हैं। क्या खेलते हैं? हम टेनिस खेलते हैं, हर स्पोर्ट्स खेलते हैं। हर स्पोर्ट्स भी खेलते हैं। अच्छा, तो कितने घंटे स्टडीज कितने घंटे करते हो आप? स्टडीज तो हम सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक करते हैं। उसके बाद अच्छा, तो फिर खेलते कब हो? खेलते तो बीच बीच में? नहीं। अच्छा, खेलते हम बाद में, जब बाद में हमें टाइम मिलता है खेलने का। यानी पहले आप अपनी स्टडीज को प्रेफरेंस देते हैं और उसके बाद दीगर चीजें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि फैमिली में जब आप जाते हो, तीनों बहन भाई, तो सारे मामू के बच्चे, खाला के बच्चे, वो बड़े तंग आए हुए होंगे आपसे। उनके पेरेंट्स उनको कहते होंगे, लो जी तुमने सुभान की तरह बनना है, तुमने इनाम की तरह बनना है, तुमने रोमा की तरह बनना है। तो वो कजिन्स क्या कहते हैं आपको? वो तो बस खेलों में मसरूफ होते हैं। अच्छा, रोमा क्या कहते हैं? कजिन्स नहीं कहते कि यार तुमने हमारे लिए बड़ी मुश्किल क्रिएट कर दी है, अब हमें भी तुम लोगों की तरह बनना पड़ेगा? ये कहते हैं कि अब देखो तुम लोगों ने कर लिया ना, अब हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं करो करो, अब तुम जरूर करो ये काम। अगर तुमने ना किया ना, अगर तुम पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं, देखो उन लोगों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तुम भी करो। ठीक है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं आपसे गुलाम सईद साहब जानेंगे, हुकूमती वादे थे, तो आपका कोई राब्ता हुआ? क्योंकि आप जाते तो फिर मामलात आगे बढ़ते ना, कुछ वादे थे वो वफा होते, घर में बैठे तो नहीं हो सकते थे? नहीं, डेफिनेटली सर, मैं गया था। पहले तो 14 मार्च 2013 को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो थे राजा परवेज रशीद साहब, उन्होंने इनको मदऊ किया, वहां पर सर्टिफिकेट दिए, वहां पर उनको कहा जी कि कैश प्राइज देंगे, हम आपको लैपटॉप्स देंगे, ताकि लेटेस्ट 3 लैपटॉप्स आपको दिए जाएं, ताकि जिस फील्ड में आप हो वो आपको मजीद ज्यादा जो है ना रिसोर्सेज हम प्रोवाइड करके देंगे। और जब तक कि आपकी मास्टर डिग्री तक एजुकेशन है, 10,000 हर बच्चे को हर मंथ की फर्स्ट जो है ना डेट को आपके अकाउंट में आ जाया करेगा। इस तरह के और बहुत से वादे थे। बाद में जो है आपको पता है गवर्नमेंट चली गई, उसके बाद उनकी जगह पे आई थी डॉक्टर ये अनुषा रहमान, जो कि आज का मिनिस्टर आईटी हैं। उनके पास मैं 1 दफा गया, 2 दफा गया, अक्सर तो उनके पास टाइम नहीं होता है। क्या ये हम भी कोशिश करेंगे, अब हमारे पास भी वक्त भी इस वक्त बहुत ज्यादा कलील है, हम भी कोशिश करेंगे इस चीज को आगे लेके चले, जिनसे वादे किए गए हैं उन वादों को वफा किया जाए। आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे, जो पेरेंट्स हैं, बच्चे जो हैं वो पढ़ते भी बहुत हैं, आजकल बड़े बड़े मार्क्स भी आ रहे हैं, क्या पैगाम होना चाहिए कि बच्चे पढ़ने के साथ साथ सिर्फ तोते के लफ्ज में शायद किसी को बुरा लगा हो, नाज़रीन में बहुत माजरत के साथ, उससे निकलकर वाकई एक अच्छे और इंटेलिजेंट बच्चे हों, वो किस तरह से हो सकता है? क्या पैगाम होगा? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो सकते हैं कि आपकी पेरेंट्स की जो है ना, पेरेंट्स की फ्रेंडशिप हो बच्चों के साथ, वो देखें कि वो उनके अंदर है क्या, उनसे पूछें, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है। वो 24 घंटे अपनी नौकरी, अपने पैसे, अपने घर के लिए तो वो स्पेंड करते हैं, मगर उसमें 1 घंटा भी नहीं करते। यही सिर्फ और सिर्फ चीज है जो मैं कौम तक पहुंचाना चाह रहा हूं। गुलाम सईद साहब बहुत शुक्रिया, और तीनों बच्चों का बहुत शुक्रिया, रोमा का, इनाम का, सुभान का। विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करते हैं मुदस्सिर कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है वो कोई हुकूमती सरपरस्ती और रहनुमाई हासिल हो सके। बिल्कुल, ये ऐसे जो वालिदैन हैं उनके लिए बच्चे काबिल फख्र होते हैं, लेकिन पूरे कौम के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए ये बच्चे, ये फैमिली जो है वो काबिल फख्र होती है। अगर कोई वादा है तो वादा वफा होना चाहिए। ये बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, पाकिस्तान आगे आएगा, ये बच्चे अगर आगे आएंगे, अगर इन बच्चों की सलाहियतों को जो है जंग लग गया, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, तो फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल खुदा ना खास्ता रोशन नहीं हो सकता है। और इसी दुआ के साथ कि जल्दी कोई मसलत हिकमत अमली हुकूमत इस हवाले से भी बनाए। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।